السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان کا آج 2 جولائی کو بھرپور احتجاج کا پروگرام، اس کی تفصیل بتائیں گے۔ مختلف شہروں سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایک بڑا اجتماع ہونے والا ہے آج عوامی سطح پر، عوامی طور پر۔ بالکل عمران خان یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی قوت ہے اس وقت تو وہ عمران خان ہے۔ دوسرا، بڑی جو ایاز امیر پر جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک سوال ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے ایاز امیر کو جو مارا، ایک بزرگ صحافی کو جو مارا، جو ایک انتہائی قابل مذمت اور انتہائی شرمناک حرکت ہے، اس سے ان کے مقاصد پورے ہوئے؟ جس چیز پر وہ خفا تھے کہ اس چیز کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیا وہ چیز زیادہ زور و شور سے اب ڈسکشن نہیں ہو رہی اس کی؟ اور اس سے کس کا منہ کالا ہوا؟ اس سے کس نے کچھ گین کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور پھر مارا کیوں؟ ہم سوال کرتے تھے نا کہ وہ کون تھا، وہ کون ہے، اور اب یہ سوال ہے کہ مارا کیوں؟ اس پر بات تو ہو رہی ہے، بات تو نہیں رکے گی۔ لیکن میں پہلے جلسے پر آ جاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انہوں نے جلسے کی اجازت دی، بڑی مشکل سے دی، بیچ میں ایک نئی پخ ڈال دی بعد میں کہ جی اب GHQ سے بھی آپ نے لینا ہے NOC، وہ بھی مل گیا۔ ظاہر ہے عوامی جب حمایت آتی ہے تو اور عوام ایک مطالبہ کر رہے ہیں تو کوئی بھی NOC کو انکار نہیں کر سکتا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور اس میں مجھے 5 سال پہلے کا ترکی یاد آ رہا تھا۔ وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی ایک عجیب سی سچویشن بنائی گئی تھی۔ فتح گولن پینسلوینیا میں تھا جو طیب اردوان کے خلاف تھا، اور ترکی میں فوج کے ایک سیکشن نے انہوں نے بغاوت کر دی اور طیب اردوان کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، اور بھی بہت سارے انہوں نے ٹاپ لیول کے لوگ پکڑ لیے، لیکن لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور انہوں نے وہ جو ایک امریکہ رجیم چینج کی جو وہاں پر کوشش تھی طاقت کے بل بوتے پر، بندوق کے زور پر، وہ رجیم چینج ترکی کے نہتے عوام نے ناکام بنا دی۔ اب پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی لوگ نہتے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اور عمران خان جلسہ کرنے کے لیے بھی سرکار سے اجازت لے رہا ہے۔ یعنی آپ عمران خان نے جو قائد اعظم کی سیاست تھی، یا جو گاندھی کی سیاست تھی، جو تشدد سے پاک سیاست تھی، اس کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، جو جن کے نام شریف ہیں، جو اپنے آپ کو شرافت کے لمبردار سمجھتے ہیں، وہ خواتین پر شیلنگ کرتے ہیں، بزرگوں پر شیلنگ کرتے ہیں، بچوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ ایاز امیر جیسے بزرگ صحافی پر جس طریقے سے تشدد کیا گیا، جس طریقے سے ان کے کپڑے پھاڑے گئے، جس طریقے سے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ایاز امیر ویسے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں، ویسے ہی ان کی جو ایک سٹینڈنگ ہے، لیکن جو ان لوگوں نے حرکت کی ہے، جو بھی انہیں تشدد جنہوں نے ان پر کیا ہے، انہوں نے ایاز امیر کے قد کاٹھ میں بہت اضافہ کر دیا اور اپنے چہرے پر کالے رنگ کے 4 کوٹ لگا دیے ہیں، ایک نہیں 4 کوٹ۔ اور اب ہر طرف وہی بات ہو رہی ہے۔ میں آتا ہوں اس پہ بعد میں، پہلے ذرا یہ جو میں کمپیریزن کر رہا تھا ترکی کا اور ہمارا، تو یہاں پر بھی جولائی ہے، ترکی میں بھی جولائی میں لوگ نہتے نکلے، سڑکوں پہ لیٹ گئے، گولیوں کے آگے انہوں نے سینے اپنے کر دیے، اور پھر وہ سارے بھیڑ بکریوں کی طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو باندھ کے ان کے اوپر ان کو ہتھکڑیاں لگا کے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا، قانون نے جس طرح قانون ان کے ساتھ نپٹا۔ تو یہاں پر بھی کوئی وہ وقت دور نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر بھی ابھی نہتے عوام ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے جی، اجازت نامہ بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا۔ ویسے ایک آج جلسہ تو آج ہے، لیکن خان رات ہی احتجاجی جلسہ کر گیا۔ رات کو 12 بجے خان اچانک پہنچ گیا وہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں، دیکھنے کے لیے کہ انتظامات کیا ہیں، اور وہاں پر جلسے سے پہلے ایک جلسہ ہو گیا۔ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہ حیران ہو گئے، اور جو خان کو ڈرانے والے کہ جی سیکیورٹی تھریٹ ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ بھی اپنی جگہ پریشان۔ یہ کیا کہتے تھے، اوے خان ایک دن کی جیل نہیں کاٹ سکتا، اور خان بزدل آدمی ہے، تصویریں چلاتے تھے، وہ دیکھیں سیڑھیاں چڑھ کے تو پھلانگتا ہوا جا رہا ہے۔ رات ثابت کر دیا خان نے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور اس بات پر یقین کرتا ہے، آپ کے سامنے ہے، رات بھی پہنچا، ہزاروں لوگ، گھل مل گیا ان میں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ پھر اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ حفاظت کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عمران خان کے رات بینر اٹھا دیے ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پنڈی اسلام آباد میں جو بڑی بڑی سکرینز لگائی گئیں جہاں پر عمران خان نے کا جلسہ لوگ دیکھ سکیں گے، کیونکہ پریڈ گراؤنڈ اتنا بڑا گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ سارے کے سارے سما جائیں پنڈی اسلام آباد کے جو یہ جلسہ سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر خان آج اپنے گھر سے بنی گالا سے نہیں آئے گا، پنڈی سے جلوس کی قیادت کرے گا، رحمان آباد سے قیادت کرے گا، اور اس سے پہلے سارے پنڈی کی جو ریلیاں ہیں، جو جلسے، جو جلوس ہیں، وہ رحمان آباد اکٹھے ہوں گے آ کے، وہ جو اسٹیڈیم جو گراؤنڈ ہے اس کے سامنے رحمان آباد جہاں پہ زرعی یونیورسٹی بھی ہے، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے پنڈی کے، اور پھر خان ان کو لیڈ کرتا ہوا وہاں سے آئے گا پریڈ گراؤنڈ، اور اسلام آباد کے لوگ ادھر سے جائیں گے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے کو بند نہیں کیا جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چوک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جلسے میں جانا ہے تو پہلے پہنچ جائیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ابھی لوگ جلسہ گاہ، یہ جس وقت میں آپ سے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ابھی 12 نہیں بجے دن کے، لیکن لوگ پہنچ رہے ہیں جلسہ گاہ میں، یہیں مقامی لوگ جو ہیں۔ باقی لاہور میں بھی ہوگا احتجاج، کراچی میں بھی ہوگا احتجاج، ملتان میں بھی ہوگا احتجاج، اور فیصل آباد میں بھی، پاکستان کے تمام شہروں میں بڑا احتجاج، اور آپ کو نکلنا ہوگا آج۔ دیکھیں، لڑائی بھی لڑ رہا ہے عمران خان، اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ کل اس نے جس طرح پنجاب کی جنگ جیتی ہے، اب حمزہ شریف وہاں پر کنڈیشنل وزیر اعلیٰ ہے اس کے نام کے ساتھ، الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہے، کنڈیشنل وزیر اعلیٰ۔ 20 حلقوں میں جہاں پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، کوئی وہاں پر اس کا آرڈر نہیں چلے گا۔ بڑی گین، سیاست گین، سیاسی گین۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور بڑی ایک سیاسی فتح، بڑی ایک قانونی فتح۔ یہ جو ایک امیج تھا، یہ جو ایک تاثر تھا کہ جو پاکستان کے اندر عمران خان کے اب اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اب کوئی بھی اس کے ساتھ جا کے ٹائم ضائع نہ کرے۔ وہ جو آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو لفافہ ٹائپ اور وہ جو پجارو ٹائپ جو سیاستدان اور وہ سارے، عمران تو خود ابن الوقت جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہا، لیکن یہ میسج چلا گیا پاکستان کے لوگوں کو، بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آج کیا کیا؟ اور میرا گھر سکیم کے تحت اسٹیٹ بینک نے 2 مہینے کے لیے جو پیمنٹس ہیں رقوم کی ادائیگی اس کو معطل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی سکیم تھی، غریب آدمی کو گھر دینے کی سکیم، اس کو آج حکومت نے ریورس گیئر لگا دیا، اس کو روک دیا۔ ہر پناہ گاہیں بند کر دی ہیں، وہاں پر جہاں پہ لوگ، غریب آدمی کھانا کھاتے تھے، نہیں کھانا ملے گا غریب لوگوں کو۔ جو باہر سے مسافر یا بے سہارا لوگ جو آ کے سوتے تھے، نہیں سونے کی جگہ ملے گی۔ غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ ان کے اپنے لیے ہے۔ لیکن آج بڑا احتجاج کا دن ہے، اور آج ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جتنا بڑا جلسہ، جتنی بڑی عوامی تائید و حمایت کا مظاہرہ ہوگا، گھبراہٹ چل چکی ہے، اور شروع ہے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو FIRs درج ہو رہی ہیں، یہ جو گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو صحافیوں پر حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ ایاز امیر کو جو کچھ انہوں نے کیا، یہ ان کی گھبراہٹ ہے، شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ اب وقت زیادہ دور نہیں ہے، شکست تسلیم ہو چکی ہے، پتہ چل چکا ہے جس چیز۔ اب ذرا تجزیہ کر لیں کہ ایاز امیر کو مار کے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ چاہتے تھے کہ وہ نیوٹرلز پر بات نہ کرے، آپ چاہتے تھے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بندہ بات نہ کرے، آپ چاہتے تھے کہ جی ہمارا یہ نہ ذکر ہو کہ ہمارا کوئی رول تھا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایاز امیر پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ چینلز بھی جو اس سے پہلے بالکل آپ کے آگے دم ہلاتے تھے، وہاں پر بھی ان کے مالکان مجبور ہو گئے وہ بات کرنے کے لیے، اور ایاز امیر نے وہ بات کھل کر پورے چینلز کے ذریعے پوری قوم کو پھر بتا دی۔ تو کیا حاصل ہوا آپ کو؟ یہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اور طاقت اور بندوق کے زور پر کبھی کچھ حاصل ہوا؟ ماضی میں ایک مثال مجھے دے دیں اگر کوئی جیتا ہو تو۔ آپ نے اپنا منہ کالا کیا، اور جن چیزوں سے آپ ڈرتے تھے انہی چیزوں پر بات ہو رہی ہے، انہی چیزوں پر بات ہو رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔
پھر کچھ پالتوؤں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی پی ٹی آئی نے یہ حملہ کروایا کیونکہ عمران خان کے سامنے انہوں نے سوال اٹھائے تھے۔ ایاز امیر نے عمران خان کے سامنے کہا تھا کہ یو آر دا اونلی چوائس، آپ ہی وہ ایک چوائس ہیں اس وقت جو پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ تو پھر پی ٹی آئی کیوں حملہ کروائے گی؟ اب آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ایاز امیر کو مار بھی آپ لیں اور اس کا الزام بھی پی ٹی آئی پہ ڈال دیں اور عمران خان کی بدنامی کر دیں۔ لوگ آپ سمجھتے ہیں بیوقوف ہیں، لوگ ذہین ہیں، آپ کا اصلی چہرہ پہچان چکے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ مکروہ چہرہ، میں کہتا ہوں کہ اصلی چہرہ لوگ آپ کا پہچان چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔